مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ بندہ مومن کریم نبی دا فرمان نقل کر دیں میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن قربانی دا جانور لیون باتیں کرو نکل دے کرو سفر شروع کیتے رب ذوالجلال اجا سجے پاسے فرشتہ بیٹھا ہے اس فرشتے نے حکم فرمان دے اے میرے فرشتے جی مولا حکم ہوئے میرے بندے دے ہر قدم دے بدلے 10 نیکیاں لکھ لے یا اللہ 10 نیکیاں لکھ لے اے فرشتہ کندہ یا اللہ بس کر لے فرمایا نہیں میرا بندہ گناہگار بھی ہو سکتا ہے انسان نسیان وچوں میں بلل آ رہے یہ دیکھو غلطیاں بھی ہوندیاں نے گناہ بھی ہوندے نے غلطیاں کوتاہیاں کر بیٹھ دے ہر قدم دے بدلے 10 گناہاں دی معافی لکھ دا جا شہیدو تسی بھی کہہ دو سبحان ہر قدم دے بدلے 10 نیکیاں 10 گناہاں دی معافی اس تو بعد فرشتہ عرض کر دے یا اللہ پھر کی کرنا ہے میں بس میرے بندے دے درجے بھی بلند لکھ دے کسی سوچ دے ہو گے اسی دے پیدل جان دے ہی نہیں اسی دے موٹر سائیکل تے بیٹھنے ہیں گڈیاں تے جان لے میرے بیلیا اے تیرا جتنا بھی سفر ہے قدمہ دے نال گن کے ویکھ لے ہر قدم دے بدلے اللہ نیکیاں بھی عطا فرمائے گا تیرے گناہ بھی معاف فرمائے گا تیرے درجے بھی بلند فرمائے گا تیرے درجے بھی بلند فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانیوں پر کہ عید کی دے ہے یہ آسان نہیں ہے شہر دے اندر رش کوئی نہیں سارا رش بار جانوری نہیں ہوندی تک انہوں نے کہا شہر دی سڑکہ خراب نہ ہونا چلو اچھی بات ہے امن رہنا چاہیے ہے سارے جانوری باریاں جنہیں جانا انہوں نے کیا ٹہن لب جانیاں گالے وے کہ جنہیں جانا ہے اگے تے سینا باہر نکلے ہیں لالی سڑک تے لگے نا جی اگے پچھے لگے نا تے بیڑا پسند آنا تے لے تے ہون جانا ہے تے منڈی ہو جانا ہے تے جنہیں جانا ہے انہوں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ قدم دے بدلے اس طریقے نے عطا فرمائے گا اچھا جی ہون تر گیا منڈی منڈی جا کے کوئی بیڑا پسند آ گیا کوئی بکرا پسند آ گیا تے ریٹ شروع ہو گیا اب بندہ جڑا ریٹ کردا نا پیا جڑا ریٹ کردا پیا اللہ تعالیٰ فرشتے نو فرماندا ہے میرے فرشتے ہو انہاں دی جڑی آپس میں بحث ہو رہی ہے اے بحث نہیں لکھنی بلکہ میری تسبیح لکھنی اینجے جس طرح میری تسبیح پہ بیان کر دے میرا بندہ جڑا کہہ رہے ہیں نا یار وہ انہیں منگ رہا ہے کہ نہیں انہیں لے اے ریٹ جڑا کردہ پیا اے میری تسبیحات لکھنیاں اے کی لکھنا ہے میری تسبیحات میرے قریب تلج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قربانی دا جانور خرید ماتے رقم متعین ہو گئی انہیں لکھ انہیں ہزار اللہ تعالیٰ ہر روپے دے بدلے 700 نیکی عطا فرما دیندہ ہے ہر روپے دے بدلے درم دا لفظ حدیث تے اندر ہے لیکن ایتھے درم نہیں روپیہ چل رہے اندازہ لگیا ہر روپے دے بدلے 700 نیکی رب ذوالجلال عطا فرماندہ ہے میرے قریب تلج پالا کا ارشاد فرمایا اور قربانی دا جانور لے کے گھر آ گیا ہے جو منڈا ہر عید والا دن آ گیا ہے نماز عید پڑھ کے اور جانور نو ذبح کرنے واتے زمین تے لٹا رہے ہیں جس زمین تے جانور لٹائے ہے 7 زمینہ اس بندہ مومن واتے دعائے بخشش کر دیا نہیں جڑا قربانی دا جانور زمین پہ لٹا رہے کی دے واسطے جڑا قربانی کر رہے ہیں 7 زمینہ اس بندے دی بخشش واسطے دعا کر دیا پھر ایتھے حدود دا فرمان بس نہیں آیا فرمایا جدو چھری چل دی تے گردن تو خون نکل دے اللہ تعالیٰ ہر خون دے قطرے دے بدلے 10 فرشتے پیدا فرما سبحان اللہ ایڈی فضیلت علی گھر تو انہوں سنائیے تھے سبحان اللہ تسی یہ اگلے جو میں کہہ لیا میں صدقے تے قربان دے مصطفیٰ کریم دے دیوانے میرے کریم تلج پالا کا ارشاد میں ہر قطرے دے بدلے 10 فرشتے اللہ تعالیٰ پیدا فرما لے فرشتے کر دے کی نے توجہ کرے آجے فرشتے کر دے کی نے اس بندے مومن واسطے دعائے بخشش کر دے نے جن نے قربانی کی دیوں دی ایک دن کر دینے یا اتنا دن کر دینے نہیں 2 دن 3 دن مہینہ 2 مہینہ نہیں بندہ مر گیا ہے قبرے تر گیا ہے یوم القیامت لفظ حدیث کے اندر موجود ہے قیامت تک اس بندہ مومن واسطے دعا فرشتے کر دینے جنہیں قربانی کی تھی
قیامت تک اس بندے مومن واسطے دعا ہوندی۔ پھر میرے کریم تیرے پالا کا نے ارشاد فرمایا بس صدقے تے قربان جاواں، فرمایا جس وقت وہ گوشت تقسیم کردا ہے، قربانی دا گوشت تقسیم کردا ہے، اللہ تعالی ہر لقمے دے بدلے، ہر لقمے دے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں غلام آزاد کرنے دا ثواب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے سارے پنجا پیپریاں تو ازمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دا پرچہ دربار نمرود تے آپ نے دیتا، اللہ نے 100 بڑا 100 نمبر دے دیتا، پاس ہو گئے۔ اس کے بعد بھوک دا پرچہ بچپن وچ ہی آ گیا، آپ نے پاس کیتا۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال دے گھاٹے دا پرچہ، وہ سب پچھلی جو میں بڑی وضاحت نہ سنے ہیں کہ وہ سارے دے سارے اللہ دی راہ دے دیتے، لیکن وہ اللہ دی طرف ایک آزمائش سی۔ پھر اپنی جان دا پرچہ آیا، اپنی جان اپنا والانفس قرآن مجید دے اندر ہے، وہ نارے نمرود تے چھلانگ لگا دیتی اللہ اتھوں میں۔ ہن آخری پرچہ سی والثمرات، پھل، اور علماء محدثین کرام لکھ دینے دنیا دیا پھلا وچوں سب تو بڑا پھل اولاد ہے، سب تو بڑا پھل اولاد ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام دی عمر 120 سال سی، 120 سال، ایک روایت اندر 120 سال دے بعد روایتیں 90 سال بھی آندی ہے، تو بعد روایتیں دے اندر اما سارا دی 90 سال ہے، ابراہیم علیہ السلام دی 120 سال ہے، تے اولاد نہیں سی۔ تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ میں نو صالح پتر عطا فرما، اے اللہ میں نو صالح پتر عطا فرما۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدو دعا کی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے دعا نو قبول کیتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ تو بیٹا عطا کیتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بات طویل ہے، اما سارا تو بھی اللہ نے اولاد دیتی، علیحدہ موضوع ہے، اور انہاں تو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر او بنی اسرائیل جتنی بھی انبیاء آئے نے، پھر انہاں تو چلے جناب اسماعیل تو بعد میرے تیرے نبی آئے، اس واسطے حضرت حاجرہ میرے تیرے نبی دی دادی لگ دی ہیں، حضرت ابراہیم حضور دے دادا لگ دی، اور آپ جد الانبیاء نے 70,000 نبی یا بعد روایتہ دے اندر 40,000 نبی جناب ابراہیم دی اولاد وچوں نے، ٹھیک ہے۔ تے حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑا پیارا اللہ نے بیٹا عطا کیتا، اما سارا نو دو اولاد اللہ نہیں سی ملی، یہ تو بیٹا عطا کیتا تے وہ چونکہ اولاد دیر بعد ملی، پھر بڑی پیاری اولاد تے سونا پتر ہیں، پتر نبی ہوئے باپ بھی نبی ہوئے تے سونا تے پھر اپنے آپ ہونا۔ اس ایک پتران دی ڈاڈی گوندی تے کہندے نے لوگ سیاں لے تے اے میوہ نبیاں منگیا تے کر کر یزر بگا لے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام جیسا پیارا بیٹا تھا فرمایا، وہ جناب اسماعیل علیہ السلام دے کول اکثر جناب ابراہیم نے وقت گزارنا، حاجرہ دے کول وقت گزارنا، اما سارے نے رشک کیتا، ایک دن کہہ لگیاں اس بچے نو تیری ماں نو میرے کولو دور کر دے وہ، میں نہیں چاہتی ہے میری نظران دے سامنے ہون، اسی انو حسد نہیں کہاں گے، رشک کہاں گے، کیونکہ اللہ دیاں بندیاں دے، اللہ دے نبیاں دے ہر کم اندر حکمت وجود ہوندی ہے، حکمت اور وقت جا کے اپنے آپ پتہ چل جائے گی انہوں دور کرن دا مقصد کی سی۔ دراصل معاملات کی چلنے سن، اللہ اکبر کبیرہ، علماء کو تسی سندے سندے جوان ہو گئے ہو، بڑھے ہو گئے، لیکن ہر سال اگل سنیے تے برکت تے مزہ تے ذائقہ ایمان نو، جناب ایمان نو گرمان دا مزہ ضرور آندہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے ہو توجہ فرمایا جے، جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل دی ننی جی عمر ہے، اما سارا نے جدو زد کی تھی اللہ دے نبی اللہ دے حکم دا محتاج ہوندہ ہے،
اللہ دا نبی اللہ دے حکم دے بغیر کوئی کم نہیں کردا آسمان وال نگاہ کیتی یا اللہ کی کراں آواز آئی میرے ابراہیم گج میری بندی سارا کہہ رہی ہے انجی کر لے جی سارا کہہ رہی ہے دا دل نہیں دکھانا انجی کر لو جناب ابراہیم نے تھوڑا پانی لیا کچھ ستو لے کے سفر شروع کیتا جس جگہ تھے صفا مروہ دیا پہاڑیاں نے تھوڑا جا فاصلہ حرم تو تھوڑا جا فاصلہ اس مقام تے دو پہاڑیاں سن اس مقام تے جناب ابراہیم نے حکم سی او جگہ تے چھڑ کے واپس مڑن لگے تے حضرت حاجرہ نے ویکھیا تھوڑیاں جیاں کھجوراں کچھ ستو تھوڑا جا پانی ہے جناب ابراہیم واپس مڑن لگے 4 چفیرے جنگل ہے دور دور تک آبادی دا نام و نشان نہیں اما حاجرہ نے 4 چفیرے نظر کمائی کوئی آبادی نہیں کوئی جناب انسان نامی چیز نہیں کوئی درخت نظر نہیں آ رہا آپ نے 4 چفیرے ویکھیا جناب ابراہیم بابا پت پلٹ نامی ویکھیا صابرہ بیوی جدے ویکھیا میرا خامت تھانو چھڑ کے جا رہے ہیں آپ نے پوچھیا میرے سرتاج میں نو کدے سہارے چھڑ کے جا رہے ہو جناب ابراہیم نے پیچھے نہیں ویکھیا حکم نہیں سی اگے ویکھیا 2 مرتبہ سوال کیتا تیسری مرتبہ اما حاجرہ نے پوچھیا میرے سرتاج ایک گل دا جواب دے وہ سانو اپنی مرضی نہ چھڑ کے جا رہے ہو یا خدا دی مرضی نہ چھڑ کے جا رہے ہو اپنی مرضی نہ چھڑ کے جا رہے ہو کہ خدا دی مرضی نہ چھڑ کے جا رہے ہو جناب ابراہیم بولے نہیں اس طرح انگلی تاں کیتی کہ میری مرضی نہیں اے رب دی مرضی ہے کدی مرضی ہے رب دی مرضی ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو اما حاجرہ نے اشارہ بیک لیا اور تسلی ہو گئی کہہ لگی پھر اللہ دا ذکر کر دے بے خوف ہو کے جاؤ جدے عصر چھٹ کے جا رہے ہو سانو ضائع نہیں ہون دے ویگا اچھیا میرا والے تے رب غریب نوازا تے اپنے فضل و کرم تھی کھولی سائیں رحمت دا دروازہ اور تھوڑا جا پانی کچھ ستو ختم ہو گئے عرب دی سخت گرمی جتے گوشت رکھو تے دھوپ دے اندر ہی پگل جاندہ ہے ایسی گرمی دے اندر کوئی ستون نہیں کوئی درخت نہیں کوئی چھت نہیں اما حاجرہ اپنے چھوٹے جے بچے نو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں ماں بچے نو لے کے بیٹھی ہوئی ہے ان دودھ ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا کھجورا ستو ختم ہو گئے ظاہری ماں کچھ کھاوے گی تے بچے نو دودھ آوے گا کہ تو ماں نے کچھ نہیں کھانا بچے نو دودھ کتھوں ہونا ہے اور جناب اسماعیل نو بھوک تے پیاس لگی ہوئی ہے اور جناب اسماعیل نے رونا شروع کیتا ماں چی تڑپ گئی کہ کڑا کرے پاسے جاوہ ہیلے دب سیلاؤں دے آپ نے جدے کیا 4 چفیرے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی آپ نے اپنے بیٹے نو ایک جگہ لٹایا تے دوڑ لگا دیتی کتے صفا تے جاندیاں نے پھر مروہ تے جاندیاں نے تے نالے دوڑ دیاں جاندیاں نے نالے بچے وال ویکھ دیاں جاندیاں کہ میرے بچے نے کوئی جانور نقصان نہ دے میرے بچے نے کوئی جانور نقصان نہ دے کتے پیدل چل دیاں نے کتے دوڑ دیاں نے آج بھی صفا مروہ دی صحیح کر دیا اگر اللہ کے نو کھڑے میں او نظارہ ویکھے آئے ایک مقام تے ہری بتی آندی ہے اس ہری بتی دے مطلب ہے اتھے بندہ دوڑ دے وڈیرہ ہے جوانے حکم میں دوڑے کیوں دوڑ دے اما حاجرہ دوڑیاں دوسرے مقام تے تیز چلنے کیوں تیز چلنے اما حاجرہ تیز چلیاں تائف تے کہنے نے حاج تے عمرہ جڑنا عشق و مستی دا سفر ہے یہ سارا ہے ہی ادائے حضرت حاجرہ ادائے ابراہیم ادائے اسماعیل اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ادامہ دا نا حج سارے دا سارا ادائے مصطفیٰ ہے اور جس جگہ دے دوڑنا ہے اتھے لوگ کی دوڑ دینے جتھے آپ دوڑیاں سن 4000 سال پہلے آج اتھے میں نے تینوں حکم میں دوڑ
جتھے چلیاں سن اتھے کہ حکم ہے چل. یا اللہ کی فرمایا میں دسنا چاہنا کہ جدوں رب دے نال تعلق مضبوط ہو جائے پھر اللہ اپنے پیاریاں دیاں اداواں نوں بھی نہیں ختم نہیں ہون دیندا. تو مزاراں دی گل کرنا. پھر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا تے مروہ میری نشانیاں نے. عرض کیتی یا اللہ پہاڑ تے ساری دنیا دے تو ہی بنائے نے, انہوں نے نہیں ہو کیا کہ میری نشانیاں نے, ہے واقعی تیری نشانیاں. کشمیر تو جو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت پہاڑ نے, ساڈا ملک بڑا خوبصورت ہے, پوری دنیا تے پہاڑاں دا ایک جال ہے. دنیا اے زمین کھلوتی ہی پہاڑاں دی وجہ میخاں اللہ نے لائیاں نے تاکہ زمین کھلو سکے, کیونکہ زمین جدو بنائی سی تے پانی اتے سی, کھلوندی نہیں سی. اللہ نے پھر پہاڑ بنائے تاکہ کھلو جائے. اللہ نے پہاڑ بنائے زمین کو کھلارن واسطے. تے پوری دنیا دے پہاڑ تے بڑے بڑے سونے پہاڑ تے یا اللہ انہاں نوں نہیں کیا تو میری نشانیاں نے. تے اے کہہ رہے میری نشانیاں نے. فرمایا چلیا تینوں پتہ نہیں میری بندی ہاجرہ تے قدم لگے. وہ حضرت ہاجرہ کوئی نبی نے نعوذ باللہ نبوت تے عورتاں والا ہی کون نہیں کی نے. حضرت ہاجرہ نو ولیہ کہاں گے. کی کہاں گے؟ کی کہاں گے؟ ولیہ. اللہ دی کی نے ولیہ نے. اور تو خود فیصلہ کر جتے اللہ دی ولیہ دے قدم لگ جان. اللہ کہندہ ہے اے میری نشانی ہے. جتے اللہ دے ولی اپی لیٹیا ہوئے, جتے اللہ دے ولی اپی لیٹیا ہوئے, امام صاحب بھی اللہ دی نشانی ہوئے نا, داتا صاحب بھی اللہ دی نشانی ہوئے. کتوں؟ قرآن دی نس تو, اپنی گل نہیں, قرآن دی نس تو. اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروہ کو یہ نسبت, یہ بزرگی, یہ توقیر, یہ عزت ملی اللہ کی ولیہ کے قدم لگنے کی برکت سے. جس جگہ پہ اللہ کی ولیہ کے قدم لگیں وہ نشانی ہے. تو جس جگہ پہ اللہ کا ولی لیتا ہو وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے. آئے ہائے ولی اللہ دے او مردے نائی تے کر دے پردہ پوشی تے کی گویا جے دنیا تو تر جامن نال خموشی. اللہ دے ولی کا بڑا مقام ہے, بڑی شان ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. آخرکار اللہ نے اپنی بندی دی ادامہ پسند آئیں. اللہ نے حاج دا رکو نہیں بنا دیتا. اتلو جناب اسماعیل نے اڈیاں جدو رگڑیاں تے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا. زمزم آئے ہائے میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے ہو, ایسا پانی کہ جڑا قیامت تک ختم ہی نہیں ہونا. ایسا چشمہ جاری ہوا ہے کہ قیامت تک نہیں ختم ہونا, اور پوری دنیا تے جا رہے ہیں. بلکہ مدینہ شریف بھی ہوتے آبے زمزم ہے, مکہ شریف بھی آبے زمزم. سانو ایتھے تے خالص نہیں نہ لبدا. عمرے والے آندے نے تو 5 کلو دی تھیلی وچ مان پانی پا لینے, کہتے ہیں چلو نسبت ہو گئی. خالص نہیں لبدا. ہاں کہیں دے بھی چھڑ دے لے, لیکن خالص بہت مشکل ہے. لیکن ہوتے خالص پیو, خالص پیو جناب. مکہ شریف کے اندر بھی ہے, مدینہ شریف کے اندر بھی خالص پانی آب زمزم. اللہ اکبر. پھر آب زمزم, پھر آہستہ آہستہ آبادی بنی, بڑی لمبی داستان ہے. آخرکار قرآن کے اندر فلما بلغ معه السعی, مختصر کراں میں اپنا سفر مکمل کرنا ہے. جس وقت اے بلوغت پہنچے نا, اللہ نے حکم دیتا کہ اے میرے ابراہیم میری رات قربانی کر. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام. یہ پوری 4-5 غالباً کافی آیتاں نے سورہ صافات دے اندر یہ سارا اے گلاں ساریاں اللہ تعالیٰ بیان کیتیاں. ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے دی جڑی آپ دے بیٹے دی جڑی گل بات ہوئی وہ ساری اللہ نے نقل کیتی. جڑی آپس میں جڑا مشورہ کیتا اسماعیل علیہ السلام نے وہ سارا مشورہ لکھیا ہوا ہے میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے. آخرکار پہلے دن خواب آئی تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہزاراں گائے اللہ دی رات قربان کیتیاں. پھر دوسرے دن پھر خواب آئی, پھر اونٹ قربان کیتی. تیسرے دن خواب آئی کہ سب تو محبوب چیز میری رات قربان کرو, سب تو محبوب چیز میری رات قربان کرو. اشارہ جدو ہو گیا تے اللہ دے نبی دا خواب نہیں ہوندا, حقیقت ہوندا. اللہ دے نبی دا خواب کی ہوندا ہے,
حقیقت ہوندہ ہے. سمجھ گئے یہ میرے بیٹے والے اشارہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام دی قربانی اس وقت پھر ارادہ کیتا تے پھر سارا واقعہ ہون گالے قربانی دی وہ پھر سنت جڑی ہے نا چل دی وہ آج میرے تے تیرے تک پہنچی ہے. یہ دی فضیلت تے بزرگی کی ہے میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے. اینڈ تے میں حضور دے حاجی دی کو چار گلاں کرنیاں نے. پہلے قربانی دے بارے سنو. میرے کریم ترج پالا کا دے غلام حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث نو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما دین. فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ قربانی دا جانور لین واسطے کرو نکلدا قربانی دا جانور لین واسطے کرو نکلدا. توجہ کریا جے اے حدیث پاک سن کے تے میرے خیال دے نال جڑا صاحب استعداد ہے وہ رہ گیا نہیں تے باقی جدن نہیں وہ بھی رب کول دعا ضرور کرے گا کہ یا اللہ مجھے بھی موقع دے میں نے بھی موقع دے کہ میں بھی یہ بزرگی تے عزت پا سکا. اللہ اکبر کبیرہ مولا کائنات شیر خدا آپ سرکار اس حدیث تو روایت فرماندے نے میرے امام دی جان تیرے امام دی جان جو رازدان خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی گئے گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی گئے گواہ مدینے. جنہ دا نام عبادت جنہ دا چہرے دی جنہ دا ذکر کرنا بھی عبادت جنہ دے چہرے دی زیارت بھی عبادت. پاک مولا مرتضی نے اس حدیث روایت فرمائے میں صدقے تے قربان جاواں. مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فرماندے نے کہ بندہ مومن کریم نبی دا فرمان نقل کر دیں. میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن قربانی دا جانور لیون واسطے گھروں نکل کرو سفر شروع کیتا ہے. رب ذوالجلال اجا سجے پاسے فرشتہ بیٹھا ہے. اس فرشتے نے حکم فرماندا ہے اے میرے فرشتے جی مولا حکم ہوئے میرے بندے دے ہر قدم دے بدلے 10 نیکیاں لکھ لے یا اللہ 10 نیکیاں لکھ لے. اے فرشتہ کہندا یا اللہ بس کر لے. فرمایا نہیں میرا بندہ گناہگار بھی ہو سکدا ہے انسان نسیان وچوں میں بھلن آ رہے اے کول غلطیاں بھی ہوندیاں نے گناہ بھی ہوندے نے غلطیاں کتائیاں کر بیٹھ دے ہر قدم دے بدلے 10 گناہاں دی معافی لکھ دا جا. شہیدو تسی بھی کہہ دو سبحان اللہ. ہر قدم دے بدلے 10 نیکیاں 10 گناہاں دی معافی. اس تو بعد فرشتہ عرض کردا یا اللہ پھر کی کرنا ہے میں بس میرے بندے دے درجے بھی بلند لکھ دے. تسی سوچ دے ہو گے اسی دے پیدل جاندے ہی نہیں اسی دے موٹر سائیکل تے بیٹھنے ہیں گڈیاں تے جانے ہیں. میرے بیلیا اے تیرا جتنا بھی سفر ہے قدماں دے نال گن کے ویکھ لے ہر قدم دے بدلے اللہ نیکیاں بھی عطا فرمائے گا تیرے گناہ بھی معاف فرمائے گا تیرے درجے بھی بلند فرمائے گا تیرے درجے بھی بلند فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانوں پر کہ عید کی دے ہے یہ آسان نہیں ہے. شہر دے اندر رش کوئی نہیں سارا رش بار جانوری نہیں ہوندی تک انہوں نے کہا شہر دی سڑکاں خراب نہ ہونے چلو اچھی بات ہے امن رہنا چاہیے سارے جانوری باریاں جن نے جانا انہوں نیکیاں ٹھین لب جانیاں گل یہ کہ جن نے جانا ہے اگے تے سی نا باہر نکلے ہیں لال ہی سڑک تے لگے نے اگے پیچھے لگے نے تے بیڑا پسند آ گیا تے لے لیا ہن جانا ہے تے منڈی ہی جانا ہے تے جن نے جانا ہے انہوں اجر و ثواب اللہ تعالی قدم دے بدلے اس طریقے نال عطا فرمائے گا. اچھا جی ہن تر گیا منڈی منڈی جا کے کوئی بیڑا پسند آ گیا کوئی بکرا پسند آ گیا تے ریٹ شروع ہو گیا. اے بندہ جڑا ریٹ کردا نا پیا جڑا ریٹ کردا پیا اللہ تعالی فرشتے نو فرماندا ہے میرے فرشتے ہو انہاں دی جڑی آپس میں بحث ہو رہی ہے اے بحث نہیں لکھنی بلکہ میری تسبیح لکھنی اینجے جس طرح میری تسبیح بھی بیان کردا ہے. میرا بندہ جڑا کہہ رہا ہے نا یار وہ انے منگ رہا ہے کہ نہیں انے لے اے ریٹ جڑا کردا پیا اے میری تسبیحات لکھنیاں نے. اے کی لکھنا ہے میری تسبیحات لکھنی ہے. میرے قریب تلج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قربانی دا جانور خرید واسطے رقم متعین ہو گئی انے لکھ انے ہزار اللہ تعالی ہر روپے دے بدلے 700 نیکی عطا فرما دیندا ہے.
دے بدلے درم دا لفظ حدیث تے اندر ہے لیکن ایتھے درم نہیں روپیہ چل رہے اندازہ لگیا ہر روپے دے بدلے 7 سونے کی رب ذوالجلال عطا فرماندا ہے میرے کریم تلج پالا کا نے ارشاد فرمایا او قربانی دا جانور لے کے گھر آ گیا ہے یوم النہر عید والا دن آ گیا ہے نماز عید پڑھ کے جانور نو ذبح کرنے واسطے زمین تے لٹا رہے ہیں جس زمین تے جانور لٹایا ہے 7 زمین اس بندے مومن واسطے دعائے بخشش کر دیا نے جڑا قربانی دا جانور زمین تے لٹا رہے ہیں کدے واسطے جڑا قربانی کر رہے ہیں 7 زمینہ اس بندے دی بخشش واسطے دعا کر دیا پھر ایتھے حضور دا فرمان بس نہیں ہویا فرمایا جدو چھری چل دی تے گردن تو خون نکل دے اللہ تعالیٰ ہر خون دے قطرے دے بدلے 10 فرشتے پیدا فرماتا سبحان اللہ ایڈی فضیلت علی گل تو سنائیے تھے سبحان اللہ تسی یہ اگلے جو میں کہہ لیا میں صدقے تے قربان جاواں مصطفیٰ کریم دے دیوانے میرے کریم تلج پالا کا نے ارشاد میں ہر قطرے دے بدلے 10 فرشتے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے فرشتے کر دے کی نے توجہ کرے آجے فرشتے کر دے کی نے اس بندے مومن واسطے دعائے بخشش کر دے نے جن نے قربانی کی دیوں گی ایک دن کر دینے یا اتنا دن کر دینے نہیں 2 دن 3 دن مہینہ 2 مہینہ نہیں بندہ مر گیا ہے قبرے تر گیا ہے یوم القیامت لفظ حدیث اندر موجود ہے قیامت تک اس بندہ مومن واسطے دعا فرشتے کر دینے جنہیں قربانی کی تھی قیامت تک اس بندے مومن واسطے دعا پھر میرے کریم تلج پالا کا نے ارشاد فرمایا بس صدقے تے قربان فرمایا جس وقت وہ گوشت تقسیم کرتا ہے قربانی دا گوشت تقسیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر لقمے دے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں غلام آزاد کرنے دا ثواب عطا فرمایا ایسے رہتا ہوں ایک حدیث سنائی ہے تو انشاءاللہ اگلے جو میں ایک موضوع چلتا رہے گا میں حضور دے حج دیاں چند گلنا جیرا حضور نے حج کیتا ہے سبحان اللہ ذرا کیا حضور دے خطبے دی 1-2 گل تو سنانی ہے جی حضور نے آخری خطبہ دیتا سی خطبے دے جملے کی سن ذرا توجہ کرے آجے میرے کریم تلج پالا دے غلاموں حضور مدینہ شریف تو نکلے 12,000 صحابہ حضور کے نال سن حضور نے مختلف جگہ تے قیام کیتا واپسی سفر دے وچ اتداد حضور دے نال مختلف قبائل حضور دے غلام نوکر مل دے گئے جدو حضور مقام ابوا تے پہنچے نا اے حضور دی اما دی قبر ہے حضور دی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ دی قبر ہے تے جڑے میں اپنا ویسے گیا نہیں پڑھے ایک کتاب دے اندر کہ 4 پہاڑاں دے درمیان جگہ ہے تے جڑا حضور دی امی مبارک دی قبر ہے نا ایک پہاڑاں دے اوتے وے پہاڑاں دے اوتے پدری جگہ بھی ہوندی ہے نا بعض پہاڑاں دے بالکل پدری جگہ ہے اوتے حضور دی والدہ دی قبر ہے اندازہ لگاؤ 2 منٹ ذرا سوچو کہ حضور دی 6 سال دی عمر سی 6 سال دی عمر سی جدو والدہ جدا ہوئی اس مقام اتنے کوئی مجمع نہیں سی جدو حضور دی والدہ اپنے خاوند حضرت عبداللہ حضور دے والد دی قبر دی زیارت کرنواتے حضور دے دادا کو اجازت لے کے جدو مدینے آئیاں نے تے واپسی جا رہی ہیں واپسی مکے جا رہی ہیں سن رستے دے اندر ہارٹ اٹیک کیسا اچانک موت سی یا آپ دی اچانک موت سی تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 6 سال حضور دی عمر سی حضور تے نال ام ایمن حضور دی ایک نکرانی نال سی یہ 3 فرشتاں تے تیسری سواری سی اب چوتھی سواری سی اس مقام تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس مقام تے حضور نے سارے صحابہ نو اور اس جگہ تے مورخین لکھتے ہیں کہ 70,000 دا مجمع بن گیا سی کتنا 70,000 دا مجمع سی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ تے سب نو کھلا حضور سب نو چھڈ کے پہاڑ دے تے چلنا شروع ہو گیا اس مقام تے حضور بیٹھے تے مورخین لکھتے ہیں حضور کانج بیٹھے اپنی کہ جس طرح بچہ نہیں بیٹھتا دونوں گوٹے اس طرح کر کے میں تھوڑا اس طرح حضور بیٹھے حضور نے سیر رکھا تے حضور نے روئے اتنا روئے اپنی ماں دی قبر تے حضور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ دن دا ایک حصہ گزر گیا اتنا روئے اپنی ماں دی قبر تے حضور نے بڑیاں گلاں کیتیاں ماں دی قبر تے جا کے اپنی ماں دے نال بڑیاں گلاں کیتیاں اور
امام سیوطی اس جگہ تے لکھ دینے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دی والدہ دی روح نو واپس کیتا تے حضور دی والدہ نے آپ دا کلمہ پڑھیا. پہلے ہی وہ مسلمان سن، یہ مطلب یہ نہیں کہ مسلمان نہیں سن، پہلے ہی مسلمان سن. حضور نے اپنا غلام بنایا، یعنی کہ اپنا امتی ہوندا انہوں نے شرف عطا فرمایا، اپنا امتی ہوندا انہوں نے شرف عطا فرمایا. تے حضور نے بڑیاں گلاں کیتیاں. صحابہ کرام کہندے نے اساں حضور کو اجازت چاہیے کہ حضور چلیے. حضور نے فرمایا نہیں، اج میں رات اپنی ماں دی قبر تے رہنا، اج رات میں اپنی ماں دی قبر تے رہنا. یہ حضور دا آخری حج، حضور دا آخری حج. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے رات گزاری، اوتھے رات گزاری. اور پھر یہ تعلیم امت بھی سی نا، یا جڑے فتوی لاندے نے جی نہیں جانا چاہیے، جی ایتھے نہیں جانا، قبر تے نہیں جانا چاہیے. یہ حضور دی تعلیم سیرت دی جیڑی مرضی کتاب کسے مکتبہ فکر دی کھول لو تے تانوں اپنے پتہ چل جائے گا اگر انصاف نہ پڑھو گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی دال مختصر اگے بھی حضور نے کئی قیام ہوئے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حرم دے اندر داخل ہوئے، باب عبد مناف دے اندر. یہ خاص دروازہ سی جڑا حضور دے خاندان دا سی، کیونکہ پہلے جڑے عرب دے قبائل سے نا ہر قبیلے دا دروازہ علیحدہ ہوندا سی. تے حضور نے پھر ذات پات ختم کیتی نا. حضور جدوں داخل ہوئے تے آپ نے سب تو پہلا جڑا کام کیتا نا، حضور نے جاندیاں ہی حجر اسود دا بوسہ لیا، حجر اسود دا بوسہ لیا. پھر حضور نے پھر بوسہ لیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیتا. اس تو بعد حضور نے طواف شروع کیا. ایس مقام تے 1.25 لاکھ دا مجمع ہو گیا، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اس وقت ہو گئے سن. حضور نے جدو 3 چکر مکمل کیتے نا تے رش اتنا زیادہ ہو گیا کہ پھر حضور نے سواری تے 4 جڑے چکر نے نا وہ سواری تے کرنے پہ. تے حضور جدو چکر مکمل کر دے مقام ابراہیم دے کول ہوندے سن تے 3 دفعہ حضور نے بوسہ لیا. لیکن جدو رش زیادہ ہو گیا تے حضور نے پھر بوسہ نہیں لیا بلکہ لکڑی سی حضور دے کول، تے حضور لکڑی لگاندے سن تے اس طرح چوم لیندے سن. اور یہ میرے تیرے واسطے آسانی سی کیونکہ اسی فرض چھڑنے ہوتے جا گئے. عورت دا تے مرد دا جڑا اخلاط ہے، جڑا پردہ ہے، یہ فرض ہے. لیکن اے حجر اسود دا بوسہ لینا سنت ہے، حجر اسود دا بوسہ لینا سنت ہے. تے بعد عورتاں بھی پئیاں اوتھے تکے مار دیاں، میں ویکھیا نا عورتاں بھی پئیاں تکے مار دیاں نے. لیکن انسان لا اکراہ فی الدین، حضور نے دین نو بڑا آسان کیتا ہے. اگر تسی نہیں جا سکتے راش دورے تسی اس طرح کر لو، وہ حجر اسود تہاڈا گواہ بن جائے گا. چومنے اس واسطے ہیں کہ جنتی پتھر ہے تے جننے نو ایک بار چوم لیا او دی سفارش کرے گا. تاں ہی اس واسطے جدوں طواف دا چکر مکمل ہوندا تے اوتھے آ کے حضور نے 3 بار چومیا تے 4 بار حضور نے لکڑی دے نال اشارہ کیتا. اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کیتی. وہ صحیح تے جس جگہ تے اما ہاجرہ دوڑیاں سن حضور بھی دوڑے. وہ جدا او ہری بتی چل دی جڑے بندے خوش نصیب کے انہاں نوں پتہ ہے اوتھے حضور دوڑے. ٹھیک ہے نا. اس طریقے نہ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جدوں صحیح کیتی، صحیح کرن تو بعد پھر باقی جتنے بھی مناسکاں نے حج ادا کیتے. آخری جڑی گل ہے حضور دے خطبے دی، میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں وہ خطبہ سنیے نا تے بندہ حیران ہو جاندا ہے کہ حضور نے عبادت دی گل ہی نہیں کیتی. اس خطبے دے اندر حضور نے سارا خطبہ ہی حقوق العبادت دی، سارا خطبہ ہی 3 دن خطبہ دیتا ہے حضور نے تے وہی خطبہ دیتا ہے. حضور دہراندے رہے ہیں اور مورخین لکھتے ہیں کہ لکھاں دا مجمع جڑی آواز پہلے بندے تک جاندی سی وہی آخری بندے تک آواز جاندی سی. بلند جگہ تے حضور کوئی مکبر نہیں سی، حضور دا کوئی مکبر یا کوئی آواز پہنچانے والا نہیں سی. حضور خطبہ جو دیندے سن. آخرکار حضور نے جڑی پہلی گل کیتی نا، حضور نے وہ میں کچھ پوائنٹ لکھے نے. حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جس طرح دیکھو جائے حضور دے جملے سنو، یہ دن قابل احترام ہے، یہ راتیں قابل احترام ہے، یہ بیت اللہ قابل احترام ہے. حضور نے فرمایا اسی طرح تمہارے لیے تمہارے مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت قابل احترام ہے. مسلمان کا مال، جان، اس کی عزت تمہارے لیے کیا ہے؟ قابل احترام ہے. حضور دا دوسرا جملہ کی سی، فرمایا کہ میں آپس کی لڑائیاں ختم کرنے آیا ہوں اور میں سب سے پہلے اپنے تایا کے پوتے
ربی بن ایاز بن عبد المطلب بن عبد مناف بن عبد المطلب، فرمایا اس کا قتل کیا تھا جریر نے، فرمایا کہ میں محمد سب سے پہلے قتل معاف کرتا ہوں، سب سے پہلے میں تمہاری آپس کی لڑائیاں ختم کرتا ہوں۔ حضور نے سب سے پہلے فرمایا میں محمد، کیونکہ یہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ کئی دہائیوں سے ایک قطر کی لڑائیاں چلتی تھی، کئی زمانوں سے وہ چلتی رہتی تھی۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں محمد قتل معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں سود کو ختم کرتا ہوں، سود کو میں نے اپنے پاؤں تلے دفن کر دیا، اور سب سے پہلے میں اپنے چاچا حضرت عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ حضرت عباس اس وقت سود کا سب سے بڑا کاروبار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے چاچا عباس کا، اور جب حضور نے یہ اعلان کیا تو حضرت عباس نے اپنا جتنا مال تھا سارے کا سارا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، سود سب کو معاف کیا، جتنا بھی مال تھا آپ نے سارے کا سارا اسی وقت۔ آپ فرماتے تھے کہ میرے بھتیجے نے، میرے نبی نے میرے پیار احسان کیا، اور یہی آپ کو یہ صلہ ملا مورخین لکھتے ہیں کہ 500 سال تک حضرت عباس کے خاندان کی حکمرانی ہوئی، یہ عباسی خاندان کی جو جتنے بھی حکمران ہیں حضرت عباس کے خاندان سے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خصوصاً نصیحت کرتا ہوں، عورتوں کے بارے تو میں اللہ کو ڈرانا ماں ایک کمزور ہوندی ہیں، حضور نے فرمایا کہ دو بول کے اپنی عزت واڑے والے کر دی، اس واسطے عورتوں کے بارے میں تو ڈرانا ماں کہ عورتوں نے تساں زیادتی نہیں کرنی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ امانت میں تساں خیانت نہیں کرنی۔ پھر فرمایا کہ اپنے غلاموں تے رحم کرنا ہے، اس وقت غلام سے نہ نوکر نے، جو خود کھاتے ہو ان کو بھی اپنا وہ کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی وہ پہناؤ، جو خود پیتے ہو ان کو بھی وہی پلاؤ۔ یہ حضور کے خطبے کے چند نکات تھے جو میں نے آپ کو بیان کیے۔ اللہ تعالی حضور کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔